السلام علیکم عزیز طلباء، ہم اپنے لیکچر نعت کو پڑھ رہے تھے تو ہم اس کے چوتھے شعر کی جانب چلیں گے۔ صاحب خلق عظیم و صاحب لطف عمیم، یعنی وہ شخصیت، وہ انسان جو اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہے، جس کے اخلاق بہت عظیم ہیں، اور وہ شخص جس کی طرف سے جس کی کرم نوازی، جس کی عنایتیں عمیم ہیں، عام ہیں، یعنی ہر کسی کے لیے ہیں۔ صاحب حق، آپ سچے انسان ہیں۔ صاحب شق القمر، اور آپ ہی چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والے ہیں۔ خیر البشر، دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ تو عزیز طلباء، معذرت چاہتا ہوں، یہاں پر شق القمر جو ہے وہ تلمیح کے طور پر استعمال ہوا۔ اس واقعے کی جانب اشارہ کیا گیا جب آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کیا۔ یہ پورا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، تفصیلی موجود ہے، لیکن اگر اس کو مختصر دیکھیں تو مشرکین جو ہیں انہوں نے آپ کو پریشان کرنے کے لیے آپ سے جو ہے نشانیاں مانگنا شروع کی کہ آپ سے پہلے جتنے نبی ہیں سب کے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی معجزہ ہوتا تھا، آپ بھی کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو معجزہ عطا کیا تو وہ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ لیکن یہ تفصیلی واقعہ جو ہے، اس کے درمیان کی گفتگو بھی تمام کی تمام قرآن کریم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے عظیم درجے پر فائز تھے۔ آپ کا لطف و کرم عام ہے، یعنی آپ کی تعلیمات سے ہر کوئی جو ہے اپنے لیے بھلائی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ سچے انسان ہیں اور آپ صاحب معجزہ ہیں۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اخلاقیات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اخلاق کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ کا اخلاق چلتا پھرتا قرآن ہے۔ لطف عمیم، یعنی ہر کسی کے لیے آپ کی کرم نوازی ہے، کافر ہو یا مسلم، یہودی ہو یا عیسائی، سب پر آپ کی مہربانی عام تھی، بلا تمیز تھی۔ دشمنان طائف کے حق میں بددعائیں نہیں کی، دعا کی۔ صاحب حق تھے، سچے انسان تھے اور سچائی بتانے والے تھے۔ حضرت ابو طالب کے پاس قریش مکہ گئے، مال و دولت، عورت اور بادشاہت کی پیشکش کی، آپ نے سب کو ٹھکرا دیا، دھمکیاں دیں، آپ پر ظلم و ستم کیے گئے، آپ کو تکالیف دی گئیں، آپ کے قتل کی سازش کی گئی، مگر آپ پھر بھی ڈٹے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو تو میں پھر بھی اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایران کے بادشاہ کی آپ کو دھمکیاں، خط سے نہ گھبرائے، صاحب معجزہ ہیں، آسمان پر جادو اثر نہیں کرتا، اس لیے چاند ٹکڑے کرنے کا مطالبہ، آپ کے دیگر معجزے اللہ کی طرف سے آپ کی مقبولیت کی عام دلیل ہیں۔ سلام اس پہ کہ جس نے چاند کو دو ٹکڑے فرمایا، سلام اس پہ کہ جس میں اطہر کا نہ تھا سایہ۔ پانچویں شعر کی جانب چلیں گے۔ کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، زمانے کی گردش میں، کارزار دہر زمانے کے چکر میں، زمانے کی گردش میں، یعنی دنیا میں، وجہ ظفر کامیابی کے وجہ سکون، سکون کا باعث، عرصہ محشر میں، قیامت کے وقت میں، وجہ درگزر، معاف کیے جانے کی وجہ، خیر البشر، آپ دنیا کے عظیم ترین انسان، سب سے بہترین انسان، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں کامیابی ملے گی اور جس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں نجات ملے گی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ دنیا میں آپ کا ذکر باعث سکون اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور روز قیامت آپ کی شفاعت کا باعث ہے۔ دو عالم یعنی عالم دنیا اور عالم آخرت، دنیا میں مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے فتح و عزت اور سربلندی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ مسلمانوں کی فتوحات پر تاریخ گواہ ہے۔ خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بال یعنی سر کے ایک بال کو بھی جو ہے وہ واقعہ اس میں مکمل ہے۔ خالد بن ولید آپ کے ایک بال کو سر کی ٹوپی میں رکھتے تھے، اس لیے انہیں کبھی شکست نہیں ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی کا عشق رسول، آخرت میں گناہگاروں کی شفاعت کا باعث آپ ہوں گے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے میری شفاعت بڑے بڑے مجرموں کے لیے، اور فرمان رسول ہے جس کے دل میں رائی برابر ایمان بھی ہوگا تو اس کو جہنم میں جانے نہیں دوں گا۔ روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا آپ کو مقام محمود پر فائز کرنا۔ دنیا میں رحمت ہے دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ جی شعر نمبر 6 کی طرف چلیں گے۔ رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر۔ ہماری زندگی کے راستے پر
کب ہمیں منزل ہماری ملے گی، کب ہم عروج پر جائیں گے، اور کب ہماری یہ اندھیر نگری، ہمارا یہ زوال جو ہے ختم ہوگا، یعنی منزل کا چاند کب رونما ہوگا، کب مسلمانوں کی یہ ابتر حالت ختم ہوگی۔ 17ویں صدی میں مسلمانان بر صغیر کی ابتر حالت، عالم اسلام کی نااتفاقی، جہالت و غربت پر دعا کی التجا، یعنی شاعر اللہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور دعا کر رہا ہے کہ یہ ہماری جو بری حالت ہے، ہمارا زوال جو ہے یہ کب ختم ہوگا، اور ہم کب جو ہے دوبارہ ہم اپنے منزل کو حاصل کر پائیں گے۔ اللہ کے برہان میں صحابہ بھی اہم مسائل میں حضور سے دعا کرواتے، مسلمانوں کے دوبارہ دنیا پر غلبے کی دعا، اے خاصا خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آن کے عجب وقت ہوا ہے۔ 7ویں شعر کی جانب چلیں گے۔ کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، ملت بیضا روشن قوم یعنی مسلمان قوم کو پھر وہ اوج کمال، وہ فن کی بلندی کب حاصل ہوگی، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر، اور کب یہ زوال کی رات، یہ اندھیری رات ختم ہوگی، اور جو ہے ہماری ترقی کا، ہماری کامیابی کا سورج اس کی صبح طلوع ہوگی۔ مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار انہیں کب واپس ملے گا، دوبارہ وہی عروج کب حاصل ہوگا، وہ قوم جو روشن قوم ہے، تاریخ میں مسلمانوں کا عروج، فتح عرب، فتح روم، فتح ایران، عالمی قوت، دنیا پر آدھی دنیا پر حکومت، اندلس کی فتح، اور موجودہ حالت کہ وہ مسلمان قوم جو پوری دنیا پر فتوحات کے جھنڈے گاڑنے والی تھی، اب وہی زوال کا شکار ہو چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا گو ہیں کہ پھر ہم کب یہ سب کچھ حاصل کر پائیں گے، اور یہ ہم سب تبھی حاصل کر پائیں گے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلیں گے۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں مسلمانوں کا زوال، التجا کر رہا ہے شاعر، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ آخری شعر کی جانب چلیں گے۔ یہ شعر چونکہ اس میں شاعر کا تخلص ہے، تشریح کے لیے نہیں آئے گا، تو صرف مفہوم کے لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، یعنی وہ بے نوا جس کی کوئی آواز نہیں ہے، جس کا کوئی بال پر نہیں ہے، بے نوا بے بالوں پر سے مراد ہے بیچارہ، لاچار، مجبور، یعنی شاعر ایک نظر تائب کے حال زار پر خیر البشر، ایک نظر تائب کے برے حالات پر اے دنیا کے سب سے بہترین انسان، یعنی شاعر یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے در پر حاضری دے، تو اس کے در پر وہی حاضری دیتا ہے جس پر آپ کی نظر کرم ہو، تو شاعر یہ چاہتا ہے کہ آپ کی نظر کرم بھی ایک اس کے اوپر ہو تاکہ وہ آپ کے در پر حاضری دے سکے۔ تو عزیز طلبہ، چند متفرق حوالہ جات۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح آیت کا مفہوم ہے آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ اسی طرح سے آیت کا مفہوم ہے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اسی طرح سے آیت کا مفہوم ہے تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ شعر ہے تعلیم محمد نے تقدیر بدل ڈالی، انسان کے ہاتھوں کی تحریر بدل ڈالی۔ شعر ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ، دل جس سے زندہ ہیں وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ اسی طرح شعر ہے گرتے ہووں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بتا تم ہی تو ہو۔ نظم کے خلاصے کی جانب چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و خصائل و خیالات اعلیٰ اور عرفہ تھے۔ آپ مایوس اور افسردہ انسانوں کو خوشخبری سنانے والے ایک نام اور شریف النسل، ایک نیک نام اور شریف النسل قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ انسانی دلوں کو اپنی محبت سے سرفراز کرنے والے اور دلوں پر اپنی محبت کے نقوش سب کرنے والے تھے۔ آپ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کے اخلاق عظیم ہیں۔ آپ نے اپنی نبوت کی دلیل کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ آپ تمام انسانیت کے لیے دنیا میں کامیابی کی علامت ہیں اور آخرت میں وسیلہ نجات ہیں۔ طائب آپ کے در پر حاضری دینا چاہتا ہے، اس کے حال زار پر کرم کیجئے۔ تو عزیز طلبہ، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو جشن آزادی مبارک۔ اجازت چاہوں گا، اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔